ظہر کے وقت اگر کوئی عشاء کی قضا کر رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے تیسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہو کر کے ہاتھ اٹھائے گا تو جو دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ وتر ظہر میں کیوں پڑھ رہا ہے، وتر ظہر میں کیوں پڑھ رہا ہے. تو گویا کہ تم نے سب کو اپنے گناہ کا گواہ بنایا. کل کی تمہاری کچھ چھوٹی تھی وہ آج آ کے پڑھ رہے ہو. گناہ کا گواہ نہ بناؤ کسی کو. اظہار گناہ یہ اور بڑا گناہ ہے. یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اب اندازہ کرو ایک چھوٹی ہوئی نماز کو بندہ جب ادا کرنے آ رہا ہے تب شریعت نے اتنا حکم دیا ہے کہ چھپ کر کے کرو. ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو فحش کلامی علل اعلان کرتے ہیں. رات کو زنا ہو گیا ہے فلاں کے ساتھ، فلاں ہو گیا ہے، اس کو مزے لے کر کے بیان کرتے ہیں. ان کا کیا انجام ہوگا. میاں یہاں نماز کی قضا کے لیے بھی شریعت نے کہا ہے کہ اس طرح پڑھو کہ لوگوں کو خبر نہ ہو. اور لوگوں کی جو برائیاں بیان کرتا ہے کٹوں پہ بیٹھ کر کے، اس کا کیا انجام ہے. سوچو اس بات کو. قرآن کی یہ دونوں آیتیں ہمارے لیے عبرت ہیں. اللہ نے فرمایا ایک تو یہ زبان سے نکلنے والا کوئی برا کلمہ اللہ تم سے ہرگز پسند نہیں کرتا. اور جب ایسا بندہ مر جاتا ہے جو فحش کلامی کرتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے ایسی کہ جہنم بھی کانپنے لگتا ہے. یہ حدیث میں ہے. اور دوسری چیز دو آیت میں نے پڑھی، ان تبدو خیرا او تخفوہ، اگر تم بھلائی کو علل اعلان کرو یا چھپ کر کرو اللہ رب العزت اسے پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے. او تعفو عن سوء، ایک اور اس میں ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے یا کسی کی برائی سے درگزر کر دو. کسی کے اندر تم نے برائی دیکھی اسے معاف کر دیا. فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے. ایک بات یاد رکھیں، معاف کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت. آپ سب کو معلوم ہے. رحم کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ. وہ رحیم بھی ہے عفو بھی ہے. یہ دو عادتیں اگر بندہ اپناتا ہے، بندے کے اندر اگر رحم آیا کسی کے دل کے کسی کے لیے اور کسی کو دیکھ کر کے بھی اس نے معاف کر دیا، اس پر ایک روایت ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے اس بندے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے کہ رحم میری صفت ہے، عفو میری صفت ہے، میرا بندہ ہو کر یہ رحم کر رہا ہے اور عفو کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت اسے عذاب سے بری کرتا ہے جو معاف کرنے کی اپنے اندر چھمتا رکھتا ہے یا طاقت رکھتا ہے. معاف کرنے کا جذبہ جس کے اندر ہے وہ معاف کیا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا قیامت کے دن اس پر بھی رحم نہیں ہوگا. یہ سمجھ کر کے چلو تم پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. ہاں رحم کرنا اور معاف کرنا اگر کسی کی عادت ہے امید رکھے کہ اللہ بھی اس پر رحم کرے گا اور اسے معاف بھی کرے گا. آپ اپنے رب سے اپنے متعلق جیسی امید رکھتے ہیں ویسی بندوں کے ساتھ بھی کریں.